اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جماعت چہارم کے مضمون اردو میں ایک نیا عنوان ہے ہمارے پاس، عنوان ہے نعت۔ عنوان کیا ہے؟ نعت۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا۔ تو چلیے اب ہم نعت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نعت کے خاص الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ خاص الفاظ ہیں خلق، بگڑی، احسان اور ویرانہ۔ اب میں آپ کو ان کے معنی بتاؤں گی۔ خلق کا مطلب ہے مخلوق۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق۔ اس کے بعد ہے بگڑی۔ بگڑی کا مطلب ہوتا ہے خراب۔ بگڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اگلا لفظ ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے عنایت یا نیکی۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عنایت یا نیکی۔ اس کے بعد ہے ویرانہ۔ ویرانہ کا مطلب ہوتا ہے غیر آباد جگہ۔ غیر آباد جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو۔ اب ہم چلیں گے اپنی ریڈنگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی پتہ چل گئے ہوں گے۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ رحمت بن کر آنے والے، رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے۔ اچھائی پھیلانے والے۔ ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے۔ ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے۔ ان کا پیارا نام محمد، ان کا پیارا نام محمد، پاک نبی کہلانے والے۔ پاک نبی کہلانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہوگی بچوں ہماری نعت کی ریڈنگ۔ اب اس نعت کو لکھا کس نے ہے، یعنی اس نعت کا شاعر کون ہے؟ تو شاعر کا نام یہ لکھا ہے بچوں سید نظر زیدی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ سید نظر زیدی۔ ریڈنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف، یعنی اشعار کی تشریح کرتے ہیں اب ہم۔ تو شعر نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے بچوں ہم شعر کو پڑھیں گے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھیں گے نظم کا نام اور پھر لکھیں گے شاعر کا نام۔ نظم کا نام کیا ہے؟ نعت۔ آج ہم نعت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہماری نظم کا نام آ جائے گا نعت، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ سید نظر زیدی۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے تو یہاں بھی ہم لکھیں گے سید نظر زیدی۔ اب ہم اپنی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے لیے رحمت بن کر سیدھی راہ سب کو دکھائی اور سچائی کا راستہ دکھا کر ان کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارا۔ انہوں نے لوگوں کے لیے رحمت بن کر سیدھی راہ دکھائی
سچائی کا راستہ دکھا کر ان کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور ان کے دین اور دنیا سنور گئی۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور ان کی دین اور دنیا سنور گئی۔ اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے لیے رحمت بن کر سب کو سیدھی راہ دکھائی، سچائی کا راستہ دکھا کر ان کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارا۔ وہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کے دین اور دنیا سنور گئی۔ شعر نمبر 1 کی تشریح ہو گئی۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا ویران تھی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا، یعنی اسلام سے واقف کروایا اور ہر طرف اچھائی کے پھول کھلا کر لوگوں کی آخرت کو سنوار دیا۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں میں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا ویران تھی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا اور ہر طرف اچھائی کے پھول کھلا کر لوگوں کی آخرت کو سنوار دیا۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 ہے: اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ تشریح ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اچھی باتوں سے اور اپنے اخلاق عظیم سے تمام دنیا کو متاثر کیا اور اپنے اچھے اخلاق کی خوشبو سے تمام دنیا کو مہکا دیا۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور انہوں نے اپنے اچھے اخلاق سے دنیا کو متاثر کیا اور اچھے اخلاق کی خوشبو سے تمام دنیا کو مہکا دیا۔ شعر نمبر 3 کی بھی تشریح ہو گئی۔ اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ ساری خلق میں سب سے اچھے اچھائی پھیلانے والے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے اچھائی پھیلانے والے۔ تشریح ہے اس کی: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلا کر ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں سب سے اچھے انسان ہیں اور ان جیسا اچھا انسان دوسرا کوئی نہیں۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں میں، آپ نے غور سے سننا ہے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا۔ جہالت کا مطلب ہے کہ برے کاموں کا خاتمہ کیا، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلا کر ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں سب سے اچھے انسان ہیں اور ان جیسا اچھا انسان دوسرا کوئی نہیں۔ بے شک یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے اچھے اور سب سے بہترین انسان ہیں اور ان جیسا اچھا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بنایا۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر ہے ہمارا: ایک بنایا نیک بنایا یہ احسان فرمانے والے۔ ایک بنایا نیک بنایا یہ احسان فرمانے والے۔ تشریح ہے: تمام دنیا کو نیکی کی راہ پر چلایا، تمام دنیا کو نیکی کی راہ پر چلایا اور سب کو اپنے اخلاق سے ایک بنایا۔ پہلے جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی بھائی بھائی بنا کر ان پر احسان کیا
اور تمام لوگوں کو سچائی اور اخلاق کی راہ دکھائی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ تمام دنیا کو نیکی کی راہ پر چلایا اور سب کو اپنے اخلاق سے ایک بنایا۔ پہلے جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا کر ان پر احسان کیا اور تمام لوگوں کو سچائی اور اخلاق کی راہ دکھائی۔ یعنی پہلے اسلام سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور سیدھے راہ پر نہیں چلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نیکی کی راہ دکھائی، ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر ان پر احسان کیا اور ان سب کو ایک بنا دیا، یعنی سب کو آپس میں اکٹھا کر دیا۔ امید ہے شعر نمبر 5 کی تشریح بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آخری شعر کی طرف چلتے ہیں، شعر نمبر 6۔ شعر ہے ہمارا: ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی کہلانے والے۔ ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی کہلانے والے۔ تشریح ہے اس کی: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ نبی بن کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور وہ نبی بن کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے بھر میں سچے اور امانت دار پیغمبر کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے بھر میں سچے اور امانت دار پیغمبر کہلائے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ نبی بن کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے بھر میں سچے اور امانت دار پیغمبر کہلائے۔ شعر نمبر 6 کی بھی تشریح ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سارے اشعار کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہمارے گھر کا کام کیا ہے، یعنی آپ کی ہوم اسائنمنٹ کیا ہے؟ بچوں، آپ نے اسی شعر کو یعنی شعر نمبر 6 کو اپنی شیٹس پر نیٹ اور پیارا سا لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ سارے کے سارے شعر آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے